بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہے، یعنی دینے والا شخص لینے والے شخص سے افضل ہے۔ آج ہم آپ کو اپنے دوست کا سنایا ہوا ایک سچا واقعہ سناتے ہیں۔ ہمارے دوست ایک گارمنٹ فیکٹری میں کام کرتے تھے اور ایک اعلیٰ عہدے پہ فائز تھے، اور اس فیکٹری کے مالک جو کہ حج کر چکے تھے اور حاجی صاحب کہلاتے تھے۔ یہ واقعہ ان سے متعلق ہے۔ حاجی صاحب نے آخری عمر میں فیکٹری لگائی تھی اور وہ دنوں رات انتھک محنت کرتے، گھنٹوں گھنٹوں دفتر میں کام کرتے تھے، اور جب تھک جاتے تھے تو فیکٹری کے ریسٹ روم میں آرام کرتے تھے اور کبھی کبھی سو بھی جاتے تھے۔ حاجی صاحب کے مزاج کی اس تبدیلی پر سب حیران تھے، کیونکہ حاجی صاحب کافی زیادہ عرصے تک دنیا داری اور کاروبار سے الگ تھلگ رہے تھے۔ انہوں نے یہ عرصہ عبادت اور ریاضت میں گزارا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کی وجہ سے وہ اندر سے روشن ہو گئے تھے۔ وہ صبح سے رات گئے تک لوگوں کی مدد کرتے، ان کے گرد لوگوں کا مجمع رہتا تھا۔ لوگ اپنی حاجتیں لے کر ان کے پاس آتے تھے، وہ ان کے لیے اللہ سے دعا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتا اور مسائل حل فرما دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو قبولیت سے سرفراز کر رکھا تھا۔ لیکن پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ حاجی صاحب کی زندگی ہی بدل گئی۔ ایک دن انہوں نے اپنے بھائی سے سرمایہ لیا اور گارمنٹ کی ایک درمیانے درجے کی فیکٹری لگا لی۔ انہوں نے اس فیکٹری میں کپڑے سینے والی کافی زیادہ خواتین کو ملازم رکھا۔ ملازم ڈیزائنر خواتین سے خواتین کے کپڑوں کے نئے ڈیزائن بنوائے اور یہ سیمپل باہر کے ممالک کو بھجوائے۔ باہر سے آرڈرز آنے شروع ہو گئے اور حاجی صاحب نے مال بنوانا شروع کر دیا۔ اس طرح ان کا کام خوب چل نکلا، اور حاجی صاحب نے اس کام میں اضافے کے ساتھ ساتھ ملازمین میں بھی اضافہ کیا اور ان کو کافی بہترین اجرت دینی شروع کر دی۔ دنیا میں لاکھوں فیکٹریاں ہوں گی اور لاکھوں مالکان بھی ہوں گے، لیکن ان میں حاجی صاحب جیسا کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ لوگ بڑھاپے تک کاروبار کرتے ہیں، پھر دنیا سے تائب ہو کر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، لیکن حاجی صاحب ان سے بالکل مختلف تھے۔ انہوں نے اپنی جوانی میں کاروبار چھوڑا، اللہ سے لو لگائی، لیکن جب وہ اللہ کے قریب ہو گئے تو اچانک ایسا کیا ہوا کہ وہ پھر واپس فیکٹری بنا کر کاروبار کرنے لگے۔ حاجی صاحب کی کہانی ایک کتے سے شروع ہوئی تھی اور کتے پر ہی آ کر ختم ہوئی۔ یہ بہت پرانی بات ہے کہ حاجی صاحب کی ایک گارمنٹ فیکٹری تھی۔ حاجی صاحب صبح سے لے کر رات تک فیکٹری میں کام کرتے تھے۔ ایک دن صبح کے وقت جب وہ فیکٹری پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شدید زخمی کتا، جس کا شاید کسی گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اپنی ٹانگیں گھسیٹتا ہوا ان کے گودام میں داخل ہو رہا تھا۔ حاجی صاحب کو کتے پہ بڑا رحم آیا۔ انہوں نے سوچا کہ وہ کتے کو کسی جانوروں کے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں، اس کا علاج کرواتے ہیں اور کتا ٹھیک ہو جائے گا۔ حاجی صاحب نے ڈاکٹر سے رابطے کے لیے فون اٹھایا، لیکن نمبر ملانے سے قبل ان کے دل میں ایک عجیب خیال آیا اور حاجی صاحب نے فون واپس رکھ دیا۔ حاجی صاحب نے سوچا، کتا شدید زخمی ہے، اس کی 3 ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں، اس کا جبڑا بھی زخمی ہے، چنانچہ کتا اب روزی روٹی کا بندوبست نہیں کر سکتا۔ حاجی صاحب نے سوچا، اب دیکھنا یہ ہے کہ قدرت اس کتے کی خوراک کا انتظام کیسے کرتی ہے۔ حاجی صاحب نے مشاہدے کا فیصلہ کیا اور چپ چاپ بیٹھ گئے۔ وہ کتا سارا دن گودام میں بے ہوش پڑا رہا۔ شام کو جب سب ملازمین چلے گئے تو حاجی صاحب نے دیکھا ان کے فیکٹری کے گیٹ کے نیچے سے ایک دوسرا کتا داخل ہوا۔ کتے کے منہ میں گوشت کی ایک بوٹی تھی۔ کتا آہستہ آہستہ زخمی کتے کے قریب آیا۔
اس نے پاؤں سے زخمی کتے کو جگایا اور گوشت کی بوٹی اس کے منہ میں ڈال دی۔ زخمی کتے کا جبڑا حرکت نہیں کر رہا تھا، چنانچہ اس نے بوٹی واپس اگل دی۔ صحت مند کتے نے بوٹی اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالی، چبائی، اور جب وہ اچھی طرح نرم ہو گئی تو اس نے بوٹی کا ایک لقمہ سا بنا کر زخمی کتے کے منہ میں دے دیا۔ زخمی کتا بوٹی نگل گیا۔ اس کے بعد وہ کتا گودام سے باہر آیا۔ اس نے پانی کے حوض میں اپنی دم گیلی کی، واپس گیا اور زخمی کتے کے منہ میں دے دی۔ زخمی کتے نے صحت مند کتے کی دم چوس لی۔ صحت مند کتا اس کام کے بعد اطمینان سے واپس چلا گیا۔ حاجی صاحب مسکرا پڑے۔ اس کے بعد یہ کھیل روزانہ ہونے لگا۔ روز کتا زخمی کتے کو بوٹی کھلاتا، پانی پلاتا اور چلا جاتا۔ حاجی صاحب کئی دنوں تک یہ کھیل دیکھتے رہے۔ ایک دن حاجی صاحب نے سوچا، جو قدرت اس زخمی کتے کو رزق فراہم کر رہی ہے، کیا وہ مجھے 2 وقت کی روٹی نہیں دے گی؟ حاجی صاحب کئی دن تک اس سوال کا جواب تلاش کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ توکل کی حقیقت جان گئے۔ انہوں نے فیکٹری اپنے بھائی کے حوالے کی اور اللہ سے لو لگا لی۔ وہ پورے مہینے کے روزے رکھتے اور دن و رات رکوع و سجود کرتے۔ وہ برسوں اللہ کے دربار میں کھڑے رہے۔ اس عرصے میں اللہ نے انہیں رزق بھی دیا اور ان کی دعاؤں کو قبول بھی کیا، یہاں تک کہ وہ صوفی بابا کے نام سے مشہور ہو گئے اور لوگ دور دور سے ان کی دعائیں کروانے آنے لگے۔ لیکن پھر ایک اور بڑا واقعہ پیش آیا اور صوفی بابا دوبارہ حاجی صاحب ہو گئے۔ یہ سردیوں کے دن تھے۔ صوفی بابا کی بیٹھک میں درجنوں عقیدت مند بیٹھے ہوئے تھے۔ صوفی بابا ان کے ساتھ روحانیت کی باتیں اور نصیحتیں کر رہے تھے۔ باتوں ہی باتوں میں صوفی بابا نے کتے کا قصہ چھیڑ دیا اور اس قصے کے آخر میں حاضرین کو بتایا کہ رزق ہمیشہ انسان کا پیچھا کرتا ہے، لیکن ہم انسانوں نے رزق کا پیچھا شروع کر دیا ہے۔ اگر انسان توکل کرے تو رزق انسان تک ضرور پہنچتا ہے، بالکل اس کتے کی طرح۔ جو زخمی ہوا تو دوسرا کتا اس کے حصے کا رزق لے کر اس کے پاس آ گیا۔ میں نے اس زخمی کتے سے توکل سیکھی، میں نے دنیا داری ترک کی اور اللہ کی راہ میں نکل آیا۔ آج اس مقام پر آپ کے درمیان بیٹھا ہوں۔ ان 30 برسوں میں کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی وسیلے سے مجھے رزق نہ دیا ہو یا میں کسی رات بھوکا سویا ہوں۔ اس زخمی کتے نے مجھے توکل کا سبق سکھایا تھا۔ صوفی بابا کی محفل میں ایک نوجوان بھی بیٹھا تھا۔ نوجوان اٹھ کر مسکرایا اور بولا، صوفی بابا، ان دونوں کتوں میں افضل زخمی کتا نہیں تھا، بلکہ وہ کتا تھا جو روز شام کو زخمی کتے کو بوٹی چبا کر کھلاتا تھا اور اپنی گیلی دم سے اس کی پیاس بجھاتا تھا۔ کاش آپ نے زخمی کتے کے توکل کی بجائے صحت مند کتے کی حقیقت، قربانی اور ایثار پر توجہ دی ہوتی تو آج آپ ایسی فیکٹری کے ذریعے سینکڑوں لوگوں کا چولہا جلا رہے ہوتے۔ صوفی بابا کو پسینہ آ گیا۔ نوجوان بولا، صوفی بابا، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے افضل ہوتا ہے۔ وہ صحت مند کتا اوپر والا ہاتھ تھا، زخمی کتا نیچے والا۔ افسوس، آپ نے نیچے والا ہاتھ تو دیکھ لیا، لیکن آپ کو اوپر والا ہاتھ نظر نہیں آیا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کا یہ سارا تصوف اور سارا توکل خود غرضی پر مبنی ہے، کیونکہ ایک سخی بزنس مین ہزاروں نکمے اور بے ہنر درویشوں سے بہتر ہوتا ہے۔ نوجوان اٹھا، اس نے سلام کیا اور بیٹھک سے نکل گیا۔ حاجی صاحب نے 2 رکعت نفل پڑھے، بیٹھک کو تالا لگایا اور نئی فیکٹری لگا لی، اور اب وہ عبادت بھی کرتے ہیں اور کاروبار بھی کرتے ہیں اور لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ اس واقعے سے ہمیں بھی ایک بہترین سبق ملے گا۔
دنیا میں رہ کر دین اور دنیا دونوں کو برابر لے کر چلنا ہے۔ اس میں دنیا اور آخرت دونوں میں جیت ہے۔ یہ سبق آموز واقعہ اپنے دوستوں اور دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔